خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور صوبہ سندھ میں دریاؤں کے بکھر جانے کی وجہ سے غیر متوقع سیلاب نے تباہی مچا دی۔ سینکڑوں انسانی جانوں کی ضیاع، ہزاروں مویشیوں کی ہلاکت، لاکھوں گھروں کے انہدام، سینکڑوں قصبہ جات اور دیہاتوں کے صفحہ ہستی سے مٹ جانے اور بے شمار لوگوں کے بے گھر ہو جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو ہر ایک چیز کے لیے زندگی قرار دیا ہے۔ دوسری جگہ پر موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے لیے طلب کرتے ہیں تو اس وقت بھی بڑی اہم چیز جو پانی ہے اس کی طلب کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ الفاظ قرآن کے یہ بیان فرماتے ہیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ تو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہم انسانیت کے لیے مقرر فرما دی اور انتہائی وافر مقدار میں اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بندے گناہ کا زیادہ کر لیتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتے ہیں، ان لوگوں پر بارش نہیں برستی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو کہ بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں نازل فرمائے گا۔ تو جہاں پر بارشوں کی کمی ہو تو وہاں پر کثرت کے ساتھ ان لوگوں کا استغفار کرنا یہ بارشوں کے ہونے کا ذریعہ اور سبب بھی بن سکتا ہے۔ بعض دفعہ ہم انسانوں کی ناقص کارکردگی اور نااہلیوں کی وجہ سے یہی بارش جو کہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے زحمت بن جایا کرتی ہے۔ اگر پانی کو سٹور کرنے کی جگہ موجود ہو، اگر ہمارے پاس ڈیم موجود ہوں، تو یہی پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے ہم اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہماری نااہلی اور ناقص کارکردگی کی وجہ سے، ہم ڈیم نہ بنانے کی وجہ سے یہی پانی بجائے اس کے کہ ہمارے لیے نعمت بنے، یہی پانی ہمارے لیے زحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک دوسری چیز ہے جو کہ سیلاب کی صورت میں آتی ہے۔ سیلاب ایک آفت اور مصیبت ہے جو یقیناً ہماری بدعملیوں کی شامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بطور عذاب یا امتحان کے مسلط فرماتے ہیں۔ قرآن مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم جب بغاوت خداوندی میں تمام حدوں کو پھلانگ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سیلاب کی صورت میں عذاب بھیجا، جس کے نتیجے میں سوائے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 80 متبعین کے سبھی لوگ ہلاک ہو گئے۔ زمین پر 6 مہینے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں چلتی رہی۔ قرآن مجید نے ہماری عبرت اور موعظت کے لیے 43 مرتبہ یہ واقعہ قرآن میں ذکر فرمایا۔ اس طوفان کے نتیجے میں سیدنا نوح علیہ السلام کا جو پسر جو بیٹا تھا کنعان، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ کنعان کی ہلاکت کی وجہ اس کی بری صحبت، برا اعتقاد اور اس کا برا عمل تھا۔ قرآن کریم نے سیلاب سے متاثر ہونے والی ایک اور قوم جو کہ قوم سبا تھی، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ سورہ سبا میں اس قوم کی حالات کی جانب اشارے میں سب کچھ موجود ہے۔ وہ فن انجینئر، ہندسہ کے اندر مہارت رکھنے والی، تجارت اور زراعت سے اللہ تعالیٰ نے دولتوں سے مالا مال ان کو کیا ہوا تھا۔ بہترین بڑے بڑے ڈیم انہوں نے مقرر کر دیے تھے، پانی سٹوریج کر رکھا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اترے، وہی مضبوط ڈیم اللہ نے توڑ ڈالے ان لوگوں کے اوپر۔ وہ پانی کے اندر سارے کے سارے لوگ بہہ پڑے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب ان کے پاس پانی بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، لیکن وہ وقت آیا کہ جب ان کی زمینیں سوائے جھاڑیوں کے، گھاس بھوس کے علاوہ کوئی اور نہیں اگایا کرتی تھی۔ کہاں وہ وقت کہ ایسے باغات کہ اس کے نیچے سے اگر کوئی شخص ٹوکری لے کر سر پر گزر جایا کرتا تھا تو باغ ختم ہونے سے پہلے اس کی ٹوکری بھر جایا کرتی تھی، لیکن وہ وقت کہ جو سب کچھ ختم ہو گیا سوائے جھاڑیوں کے اور کچھ بھی وہاں پر نہ بچا۔ تو یہ 2 واقعات ان سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ سیلاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب و آزمائش ہے، اس لیے پوری قوم کو رجوع اللہ، کفر و شرک، الحاد، بے دینی، حرام خوری، حرام کاری، فحاشی عریانی، قتل و غارت گری، چوری و ڈکیتی، الغرض سب گناہوں سے پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ سلسلہ تھم کر قوم کی بقا کا ذریعہ بن جائے، ورنہ فقط مضت سنت الاولین، یہ طریقہ کار پہلے بھی گزرا ہے، لیکن اللہ سے یقین ہے اللہ پہ انشاءاللہ یہ سب کچھ معاملات تھم جائیں گے، سب کچھ انشاءاللہ اپنے پہلے والے حالات پر باقی رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے گا۔ لہٰذا اس مشکل گھڑی میں ہر ذمہ دار شخص
متاثرین کی بحالی کی منصوبہ بندی کریں، تباہ شدہ شہروں کی تعمیر نو کا انتظام ہونا چاہیے، سیلاب زدگان کی مصیبت کو کم کرنے کی ہر ممکن تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ ذمہ دار اور مقتدر طبقہ کے لوگ ایسے مقامات پر خود پہنچ کر کاموں کی نگرانی کریں۔ دیکھیں، آئندہ کے لیے سیلاب سے روک تھام کی تدابیر اٹھانے کے ساتھ ساتھ طویل المیعاد ڈیمز کی منصوبہ بندی کر کے یہ ضائع ہونے والے پانی کو استعمال میں لائیں، اور ہر بندہ غفلت سے اٹھے، غفلت سے نکل کر جو ذمہ داریاں اس کو سونپی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اس سارے کے سارے کام کو بخوبی دیکھے اور بہترین سے انجام دینے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آفت کو، اس مصیبت کو جلد ہی دور فرما دے، اور سب لوگوں کے لیے اللہ کریم آسانی والا معاملہ فرمائے، اور جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں ان کو اللہ رب العزت اپنے گھر نصیب فرمائے، اور پہلے جیسی خوشیاں اپنے گھروں کے دامن کے اندر اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔